آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لاہور میں موجود داتا کا دربار تو دیکھا ہوگا، لیکن دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگ آج بھی ان کے اصلی نام، کنیت، نسب، لقب علی حجویری، جلابی اور داتا گنج بخش کے ناموں کی وجوہات سے ابھی تک ناواقف ہیں۔ آج میں آپ کو انہی معلومات سے روشناس کروانے جا رہا ہوں۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ ناظرین اکرام، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الطریقت ہیں، گنج حقیقت ہیں، برہان الشریعت ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے۔ آپ افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں 1009 ہجری میں پیدا ہوئے۔ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویر ہونے کی وجہ سے آپ کو علی حجویری کہتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے تو آپ کے مزار پر اعتکاف فرمایا تو آپ نے چلتے وقت یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کاملہ راہ رہنما۔ آپ کے خاندان نے بعد ازاں حجویر چھوڑ کر غزنی کے محلہ جلاب میں رہائش اختیار کر لی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم عربی میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے حصول کے لیے خراسان، کرمان، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان اور دیگر علاقوں کا سفر کیا اور کثیر علماء سے علم حاصل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کردار اور اخلاق حسنہ سے کفر میں مبتلا لوگوں کو حق و صداقت کا راستہ دکھایا اور لوگوں میں دین کی روح اجاگر کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ذکر و فکر الہی، عبادت و ریاضت کا روحانی راستہ اپنایا اور دین اسلام سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے فیضان الہی کو دوسروں تک پہنچا کر مذہبی فریضہ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد اور مرشد کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ لاہور تشریف لے جائیں تاکہ لوگ آپ کی ذات و برکات سے فیض یاب ہوں اور آپ کے ذریعے دین کا بول بالا ہو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد و مرشد کے حکم کے مطابق 1039 ہجری میں غزنی سے لاہور تشریف لائے۔ اسی نسبت کی وجہ سے لاہور کو داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ سرزمین لاہور کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المعجوب کی تکمیل لاہور میں کی۔ یہ کتاب آپ کے علم و فضل کا پتہ دیتی ہے۔ کتاب کشف المعجوب میں آپ فرماتے ہیں: 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہیں، توبہ گناہوں کو، جھوٹ رزق کو، غیبت نیک اعمال کو، صدقہ بلاؤں کو، پشیمانی سخاوت کو، غم عمر کو، تکبر علم کو، غصہ عقل کو، نیکی بدی کو اور عدل ظلم کو۔ آپ کی اس مشہور زمانہ کتاب کشف المعجوب کے تراجم اردو، روسی، عربی، انگریزی، جرمن اور دیگر کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ فرمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ جو شخص خلاف توحید ہو، خلاف تحقیق ہو، اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ ایک اور جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجاہدوں میں سے مشکل ترین مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری آداب کی حفاظت کی جائے۔ آپ کی اس دواجی زندگی کے بارے میں کسی تذکرہ میں تفصیلات دستیاب نہیں، البتہ کشف المعجوب کے ایک حوالے سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے شادی کی، لیکن کچھ مدت کے بعد آپ کی بیوی وفات پا گئیں، پھر آپ نے تا حیات دوسری شادی نہیں کی۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा नासरुद्दीन मसऊद के बेटे ज़हीरुद्दौला ने तमीर करवाया और खानका का फर्श और दौड़ी जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने बनवाई थी। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। ये मज़ार 1960 के औकाफ़ आर्डिनेंस के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में आया, जिसका मकसद पूरे मुल्क में मज़ार के निगरानों को अकीदतमंदों का माली इस्तेहसाल करने से रोकना था। 1980 की दहाई में ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में मज़ार को बहुत वसी किया गया था। उस वक़्त ये मज़ार जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मज़ार बन गया था। मज़ार हर वक्त खुला रहता है और अहाते में आज़ादाना तौर पर दाखिल होने वाले ज़ायरीन का खैर मकदम करता है। मज़ार पर रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 30,000 से 60,000 ज़ायरीन आते हैं। तकरीबन 10 लाख अकीदतमंद इसके सालाना उर्स के त्यौहार के दौरान मज़ार पर आते हैं। वीडियो में नज़र आने वाला यह कुआं, जो कि सैयद अली हजवेरी के मज़ार शरीफ के करीब चश्मा फैज़ है, खुद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद तैयार करने के बाद तमीर करवाया था। मज़ार का इंतज़ाम सिक्योरिटी सर्विसेज को छोड़कर तकरीबन 200 कारकुनान करते हैं। इस मज़ार को पंजाब में मौजूद तमाम मज़ारात का मरकज़ भी समझा जाता है, क्योंकि ये मज़ार सूबा पंजाब के ज़ेर कंट्रोल तकरीबन 400 मज़ारात में से औकाफ बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा आमदनी का तकरीबन 33 यानी 33% पैदा करता है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 1072 हिजरी में वफ़ात पाई और लाहौर में ही असुदाए खाक हुए, जहां हर साल आपका उर्स मुबारक बड़ी शान व शौकत से मनाया जाता है।